دکھایا جاتا ہے کہ میرل سرکار اپنے بندوں کے ساتھ تھانے کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے اپنے بندے ملتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر کہاں؟ وہ کہتا ہے وہ ماسٹر کمالے اور اس کی بیٹی نے سارا کھیل ہی پلٹ دیا، ہم تو وہاں پہنچ گئے تھے، تھانے کو جلانے ہی والے تھے، لیکن انہوں نے گواہی دے دی پولیس کے حق میں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ایس ایچ او جہاندار اے ایس پی کے کمرے میں جانے لگتا ہے کہ حوالدار کہتا ہے کہ اے ایس پی اس وقت میٹنگ میں ہے، آپ اس وقت کمرے میں نہیں جا سکتے۔ ایس ایچ او جہاندار کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ اے ایس پی ماسٹر کا مالے اور سسی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا، اور سسی کہتی ہے میں تو بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ اس دن میں نے پورے گاؤں کے سامنے آپ کی بے عزتی کی، میں اس بات سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی کے اصل قاتل آپ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے وہاں غیر قانونی کام میں پھنسایا ہے، اس لیے میں بہت شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اے ایس پی ارسلان کہتا ہے کہ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سسی اور ماسٹر کمال اے ایس پی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سسی کی جاب ممکن ہوئی جو اتنے سالوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی۔ اے ایس پی کہتا ہے اس کی شکریہ آپ مجھے نہ کریں بلکہ یہ اس کی حقدار تھی، بس آپ اپنے کام کریں تاکہ اس گاؤں کے بچے بھی پڑھ سکیں۔ پیرت سرکار اپنے منشی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تھانے کو لوگوں نے آگ نہیں لگائی جبکہ یہ سارا کھیل میرا جایا تھا۔ اس کا منشی کہتا ہے جناب وہ ماسٹر کمالے اور اس کی بیٹی سسی نے سارا کام خراب کر دیا ہے، وہ پولیس کے حق میں انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ اس کے بھائی کو پولیس نے نہیں مارا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ اس کے بھائی کو پولیس نے نہیں مارا، یہ کوئی اندر کے بندے نے مخبری کی ہے۔ ماسٹر کمالے کہتا ہے کہ اے ایس پی صاحب میں آپ کی شان کیا خدمت کروں، میں آپ کا کیسے شکریہ کروں کہ آپ نے ہماری اتنی مشکل میں کام آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جیسے نوجوان ہی آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس علاقے کو سنبھال سکتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری مدد کی۔ سسی اور اس کا باپ جا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا جہاندار کہتا ہے کہ تم نے پولیس کے حق میں کیوں گواہی دی؟ سسی مڑ کے کہتی ہے تم پیرت سرکار کے بندے ہو یا پھر پولیس والوں کے، تم تو اپنی وردی کے ساتھ غداری کر رہے ہو۔ ماسٹر کمال کہتا ہے کہ میں یہاں سے چلتا ہوں، اب ہمیں اجازت دو۔ ایسا جو جہاندار کہتے ہیں ہاں یہ اے ایس پی ارسلان کو ملنے آئے ہوں گے، جوان ہے نا وہ۔ سسی جاتے وقت اے ایس پی ارسلان کو ایک خط دے جاتی ہے اور وہی خط اے ایس پی ارسلان کھول کے دیکھتا ہے، اتنے میں جہاندار پیچھے سے دیکھ لیتا ہے کہ اے ایس پی ارسلان کے ہاتھ میں ایک خط ہے اور وہ اندر آنے کی کہتا ہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں، اے ایس پی سے اپنے کمرے میں بلا لیتا ہے۔ اے ایس پی ارسلان وہ خط اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور جہاندار آ جاتا ہے، وہ اسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اے ایس پی ارسلان نے وہ خط کہاں رکھا ہے، بڑی مشکوک نظر دیکھتا ہے۔ اے ایس پی ارسلان کہتا ہے مجھے اسلم چاہیے، اگر مجھے اسلم نہ ملا پھر تم دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں، اور میں اس حویلی پر ریڈ کروں گا اور سب سے آگے بھی تم ہوں گے، اس کی نگرانی میں کروں گا، مجھے 24 گھنٹوں میں اسلم ہر حال میں چاہیے، جہاں سے مرضی تم لے کر آؤ۔ حویلی میں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے اور چیزیں بٹ رہی ہوتی ہیں، وہ جو بڑی دو سوکنے ہیں پیرت سرکار کی وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں نوری کو، اور اتنے میں پیرت سرکار بھی آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تم نے پیرت سرکار کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھی ہے، وہ خوشی بیٹے کی دعا کی ہے، انہیں اولاد چاہیے، اور اس لیے اب ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، اس نوری کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، کوئی سازش کرنی پڑے گی، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے کیسے نکالیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ اے ایس پی ارسلان اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ وہی خط اٹھاتا ہے جو سسی نے اسے دیا ہوتا ہے۔ سسی اس میں اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوتی ہے، اس سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے، اس نے اس کے ساتھ اچھے سے کچھ نہیں کیا، اسے غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس کے بھائی کے قاتل اس کو سزا ملے، وہ اس کے لیے وہ اے ایس پی سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ ہی میرا ساتھ دے سکتے ہیں، میرے بھائی کے قاتلوں کو پکڑ سکتے ہیں، اور میں آپ کو اپنی سہیلی نوری کے بارے میں بھی بتانا چاہتی ہوں، اس کے لیے آپ میرے پاس رہے گا تفتیش کے بہانے اسکول میں۔ سسی آج اسکول جاتی ہے، اسکول کا گیٹ کھولتی ہے اور اسکول کے کمرے میں جاتی ہے، وہاں دیکھتی ہے کہ وہاں تو بہت ہی برا حال ہے، جس سالوں سے یہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو، مٹی دھول ہوتی ہے۔ سسی اس کمرے کی صفائی کرنے کے لیے ٹھان لیتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ایسا جہاندار پیرت سرکار کے پاس گیا ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اے ایس پی اسلم کے لیے بہت ہی پاگل ہوا، وہ اسے ڈھونڈ کر ہی رہے گا، اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے اور وہ اس حویلی کی سرچ وارنٹ بھی بہت جلد نکلوا لے گا۔
اب کیا کرنا ہے؟ بھی سرکار کو بہت غصہ آتا ہے، میں سرکار کو کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم اس وقت غیر قانونی کام نہ کرتے تو یہ پولیس والا تمہارے پیچھے نہ لگتا، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بابا صاحب وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے، اب اسلم کو جان سے مارنا پڑے گا۔ وہ کہتا ہے بابا صاحب وہ میرا خاص بندہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، کیونکہ اگر اسلم پکڑا گیا تو ہمارے اور بھی بہت سے راز ہیں جو اس کے دل میں ہے، وہ سب کچھ بک گا۔ یہ سن کر تو ایسا جو چہنداد کی جو جان ہی نکل جاتی ہے۔ اسی کلاس روم کی ساری صفائی کر لیتی ہے، اس کا سارا سیٹ بھی کر لیتی ہے، اور تھک ہار کے چیئر پہ بیٹھ جاتی ہے، اور ایک پہلی بچی آتی وہ کہتی ہے ٹیچر یہاں پر یہ اسکول کھلا ہے؟ اور وہ کہتی ہے ہاں یہ اسکول کھلا ہے۔ وہ کہتی ہے بچے کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہے آپ آ گئی ہو تو بچے بھی آ جائیں گے۔ اتنے میں ایک ایک کر کے سارے بچے آ جاتے ہیں اور پوری کلاس بھر جاتی ہے۔ سچی آج کہتی ہے کہ آج کا پہلا سبق ہے ہم، جو کہ ہم اللہ کی تعریف میں کرتے ہیں۔ اب سچی آج بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ آج اس کا ایک خواب پورا ہوا ہوتا ہے۔ پیرن سرکار اپنے منشی کو کہتا ہے کہ تم اسلم کا کام تمام کر دو، اس سے پہلے کہ ایس کی اس تک پہنچ جائے، اسلم نہیں ہونا چاہیے۔ منشی کہتا ہے وہ تو ہمارا پرانا بندہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، جو کام میں نے کرنا ہے وہی کرو۔ منشی بھی پیرن سرکار کی بات سن کے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اے ایس پی ارسلان ایس ایچ او جہاندار سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ اسلم کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ کہتا ہے جناب ہم علاقے میں اور علاقے سے باہر ڈھونڈ رہے ہیں اسلم کو۔ پھر سب انسپکٹر کہتا ہے جناب اسے جہانگیر پور کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا لوگوں نے۔ تو پھر ایس ایچ او کہتا ہے کہ جناب اب کیا کرنا ہے، جیسے آپ کا حکم۔ تو اے ایس پی ارسلان کہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو تم اس علاقے جہاں یہ جس گاڑی میں بیٹھا تو وہ کدھر جاتی ہے؟ سب انسپکٹر نے کہا جناب 17 کلومیٹر دور اس کا گاؤں ہے، وہ اپنے گاؤں ہی گیا ہوگا۔ تو اے ایس پی کہتا ہے ٹھیک ہے، ابھی تو میں کسی کام جا رہا ہوں، لیکن میں ابھی آتا ہوں تو ہم ادھر علاقے کا ریڈ کرتے ہیں اور اسلم کو پکڑتے ہیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ اے ایس پی ارسلان سسی کے اسکول پہنچ جاتا ہے اور سسی وہاں پر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کچھ بتانا تھا، وہ کیا باتیں ہیں جو تم کہنا چاہتی تھی؟ وہ کہتی ہے پہلے تو آپ میرے بھائی کا پورا بدلہ لیں گے، اور دوسرا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میری ایک سہیلی نوری وہ اس حویلی میں پھنس چکی ہے، اور انہوں نے اقبال نامی لڑکا جو اس کا منگیتر تھا، پیرن سرکار نے اس کو غائب کرا دیا ہے۔ اس کا بھی آپ نے پتہ کرنا ہے کہ وہ اقبال کہاں گیا اور کیسا ہے۔ آپ نے اس کا مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسے ڈھونڈ لیں گے اور میری اس سہیلی کو بھی وہاں سے آزاد کریں گے۔ پیرن سرکار اور اس کا بیٹا بہت ظالم لوگ ہیں، وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ میری دوست نوری کو زبردستی پیرن سرکار نے اپنے نکاح میں لیا ہے اور اس کے منگیتر کو پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ہے۔ میں بہت فکر مند ہوں کہ میری دوست کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر۔ سسی کہتی ہے اے ایس پی ارسلان کو کہ کیا میں آپ پہ بھروسہ کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے انصاف دلا سکتے ہیں میرے بھائی کے سلسلے میں، اور میری سہیلی نوری کو وہاں سے آزاد کرا سکتے ہیں اور اس اقبال کا پتہ کرا سکتے ہیں؟ اے ایس پی ارسلان کہتا ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کام میرے ہیں اور میری یہ ڈیوٹی ہے، میں یہ کام کر کے رہوں گا۔